نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عبقری نالج چینل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے 3 پانیوں میں انسانی بدن کے لیے شفا رکھی ہے، انسانوں کے لیے اس میں شفا ہے، اور یہ 3 پانی مکمل غذا بھی ہیں، دوا بھی ہیں اور شفا بھی ہیں۔ سارے فہرست پہلے نمبر پر جو پانی آتا ہے وہ آب زمزم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، روئے زمین میں جو سب سے بہترین پانی ہے وہ زمزم کا پانی ہے۔ ایسے ہی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہ، کہ جس مقصد کے لیے مائع زمزم پیا جائے اللہ رب العزت اس مقصد کو پورا فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں، پانی پینا اور مقصد کا پورا ہونا یہ کوئی بھی ان میں جوڑ نہیں ہے، لیکن چونکہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مائع زمزم کو جس مقصد کے لیے آپ پئیں گے اللہ رب العزت اس مقصد میں، جائز مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام من الطعم وشفاء من السقم، کہ روئے زمین کا سب سے بہترین پانی مائع زمزم ہے، یہ کامل خوراک اور مکمل طعام ہے اور اس میں بیماریوں کی شفا ہے۔ آپ جس بیماری کا، جس کمزوری کے لیے، جس دکھ تکلیف کے لیے پئیں گے اللہ رب العزت آپ کو صحت اور شفا عطا فرمائیں گے۔ اس کے 3 آداب ہیں۔ نمبر 1، کھڑے ہو کر پینا۔ یاد رکھیں مسئلہ، تمام پانیوں کو بیٹھ کر پینا سنت ہے۔ تمام پانی چاہے زمزم ہو یا کوئی بھی ہو، بیٹھ کر پینا سنت ہے، لیکن زمزم کا پانی کھڑے ہو کر اس وجہ سے پیتے ہیں تاکہ پورے ہمارے جسم کے اندر سرایت کر جائے، رگ رگ اور انگ انگ میں چلا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے 3 آداب ہیں، ایک کھڑے ہو کر اور قبلے کی طرف، اور دوسرے تزلع، خوب سیراب ہو کر پینا، جی بھر کر پینا اس کو، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر بارش کا پانی، بہت ہی مبارک پانی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے بابرکت اور مبارک پانی نازل فرمایا۔ ایسے ہی دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے طاہر اور مطہر پانی نازل فرمایا۔ یہ پانی میں ہر طرح کی بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے، لیکن شروع کا پانی نہ لیں، جب بارش لگ جائے، کافی برس جائے، اس کے بعد پانی لیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو ابال لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ فضا میں طرح طرح کے مٹی کا آلودگی پائی جاتی ہے اور وہ بارش کے قطروں کے ساتھ ہی نیچے آ جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو ابال کے استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ باقی رہی، لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے ایک حدیث، آپ نے سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، پڑھی ہوگی، کہ بارش کے پانی کے اوپر 70 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 70 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، 70 دفعہ یہ پڑھیں، یہ پڑھیں، یہ پڑھیں۔ یاد رکھیں، اس طرح کی کوئی بھی حدیث پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی مشہور کتب حدیث میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ روافض اور اہل تشیع کی کتب میں اس طرح کی من گھڑت بہت ساری روایات موجود ہیں جو قابل اعتماد اور قابل اعتبار نہیں ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ ویسے بارش کا پانی ابال لیں، اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھیں، قرآن پاک کی آیات پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، اپنے بیماروں کو پلائیں، اس میں شفا ہی شفا ہے۔ لیکن یہ کہنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بارش کا پانی لیں، 70 دفعہ یہ پڑھیں، یہ پڑھیں، یہ پڑھیں، یہ عبقری
جو لاہور والے ہیں نا، ابکری والے جو ٹھگو ہیں، ان کے نا رسالوں میں طرح طرح کی من گڑت قصے، من گڑت کہانیاں، اور اللہ معاف کرے اس طرح کی روایات بہت آتی رہتی ہیں۔ خود بھی بچیں اور اپنی اولادوں کو بھی نا یہ لاہور ابکری والوں سے بچائیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سب سے مبارک جو پانی ہے نا، وہ وضو کے بعد کا پانی ہے۔ آپ چاہے گھر پہ وضو کریں، چاہے تالاب پہ وضو کریں، چاہے ٹوٹی پر مسجد میں وضو کریں، اس کے بعد وضو کے پانی کو جو ہے نا تھوڑا سا کھڑے ہو کر بچے ہوئے پانی کو 3 چلو پی لیں، اور ٹوٹی سے، عام طور پر اگر ٹوٹی پہ وضو کرتے ہیں نا، ٹوٹی سے ہی نا 3 چلو پی لیں۔ خاص کر علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے بہت تجربہ کیا ہے، دمہ اور سانس اور پھیپھڑوں کی تمام بیماریوں کے لیے نا اس پانی کو بے حد مفید پایا ہے۔ سنن ترمذی میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوایا، وضو فرمایا، اس کے بعد کھڑے ہو کر بچا ہوا پانی پی لیا، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ ایسے ہی بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری خالہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، میرا یہ بھانجا ہے نا، یہ بیماری کی وجہ سے بے چین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت میرے سر پہ رکھا اور مجھے اور میری برکت کے لیے دعا کی، اس کے بعد وضو فرمایا اور میں نے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 پانی ہیں، مائے زمزم، بارش کا پانی، مائے سما، اور وضو سے بچا ہوا پانی۔ اس میں شفا بھی ہے، انسانی بدن کے لیے غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ ان پانی کو پئیں، اور خاص کر وضو کے بعد جو ہے نا 3 چلو، چاہے باتھ روم میں وضو کریں، ٹوٹی پہ کریں یا لوٹے کے ساتھ کریں، آخر میں اس نیت کے ساتھ پی لیں کہ اس میں شفا ہے، میرے بدن کی غذا ہے اور میرے لیے دعا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر بیماری سے نا چھٹکارا بھی عطا فرمائے گا، آپ کی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔